الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على يعسوب الدين صاحب السيف والفقار وقائد الربع المحجلين وراجل الحق وشارع الحق والشرع الحق والحق بالحق وحقيقة الحق وروح الحق وجسد الحق وجرم الحق وعين الحق ومعنى الحق أمير المؤمنين علي بن أبي والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت نبي الرحمة الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على نبي التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتكب على الله حجة الله القائم المحيي صاحب العصر قال الله تعالى سبحانه في سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين حسین توحید کا ایک ایسا راز ہے جس کو جانے بغیر بھلے کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان نہیں ہو سکتے، بت پرست ضرور ہو۔ کیوں کہ حسین کے بغیر شریعت ایک خبر مرحوم اور اسلام، کیونکہ حسین نے خود کہا جس اسلام کا یزید خلیفہ ہو اس اسلام کو میرا سلام ہے، یعنی حسین یہی کہہ رہا ہے کہ جس میں محمد و آل محمد نہیں ایسے اسلام کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک انتہائی قدم تھا، ایک انتہائی بیان تھا، ایک آخری حد تک جا کے حسین نے کہا کہ پھر بہتر ہے کہ انسان اسلام قبول نہ کرے، اگر اسے خلیفہ یزید کو ہی بنانا ہے تو پھر اسلام کے تردد کی ضرورت نہیں، پھر اس کا کوئی بھی دین ہو وہ یزید کے لیے موافق ہے، لیکن اسلام اسے مت کہو، یعنی جس اسلام میں یزید جیسا کردار موجود ہو۔ تو یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ وحی سب یہی بتاتے ہیں۔ قرآن کسی کی آٹو بایوگرافی نہیں بتاتا، قرآن کسی کی سوانح عمری نہیں بتاتا، قرآن کسی کو ڈسکس نہیں کرتا، قرآن کسی کے معاملات میں دخل نہیں دیتا کہ یہ کب پیدا ہوا، کب مرے گا، یہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ قرآن کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ قرآن بس اپنے پیرامیٹر میں انسان کے کردار کی بات کرتا ہے، وہ سوانح عمری دکھانے کے لیے بتا دیتا ہے کہ کون کیا ہے اور وہ کس طرح سے رہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے کرداروں کو تفصیل بنایا اور بتا دیا۔ اب جو قرآن کے تفصیلوں میں پورا اترتا ہے، جیسا بھی اترتا ہے، جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہاں ظالمین کے لیے لعنت لکھی ہوئی ہے اور سلام لکھا ہوا ہے آل یاسین۔ سمجھ رہے نا جو، تاکہ ہم حسین بادشاہ کا طواف کرتے رہیں اور اس زمن میں جتنی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہم اس کو بیان کرتے رہیں۔ روز ایک آیت میں بدل دیتا ہوں، کسی بھی ایک پاٹ قرآن کی بہت ساری آیات کے تحت ہو جائے۔ قطعی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اور مجلس پڑھیں گے، نہیں، ہم طواف حسین کا ہی کر رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر حسین ایک کردار ہے۔ حسین بھائی 61 ہجری میں حسین ابن علی کے بیٹے کا نام ہو سکتا اور ہے اور تھا،
اور یزید معاویہ کے بیٹے کا نام ہو سکتا ہے، تھا اور ہے، لیکن آج 1500 سال بعد حسین جہاں علی کا بیٹا ہے وہاں حسین ایک سمبل بھی ہے، ایک ایسی عمارت ہے، ایک ایسا عمود ہے، ایک ایسا مینار ہے، ایک ایسا حق کی جانب نشان ہے کہ اگر ہم حسین سے تھوڑا سا بھی ادھر یا ادھر ہوئے تو خدا ہاتھ سے کیا ہاتھ سے کیا۔ اور اسی طرح دوسرے بھی کردار ہیں۔ یزید کا کردار اب ایک ظلم کا استعارہ بن گیا ہے۔ یزیدیت ایک ظلم کا استعارہ ہے، لیکن عصر عاشور تک تو حسین حسین بھی رہے، اپنی شخصیت میں قائم رہے، لیکن جو ہی عصر عاشور گزری حسین حسینیت میں ڈھلنے لگے۔ ہاں حسین حسینیت میں ڈھلنے لگے۔ یہ حسین اور حسینیت یہ ایسے اللہ کے جوہر ہیں، یہ وہ خزانہ ہے، یاد رکھنا، ایسا خزانہ کہ انسان اس خزانے کے ہوتے ہوئے بالکل نہیں گھبرانا، بالکل نہیں گھبراتا، کیونکہ اس کے پاس حسین ہے۔ حسین شفاعت کی کنجی ہے۔ حسین ایک ایسا تلسم ہے، نہیں، حسین ایک ایسا دیو مالائی سچ ہے۔ حسین توحید کا ایک ایسا تلسم ہے کہ جو انسان اپنے کلیجے میں سمو لے پھر اسے کسی سے غرض نہیں رہتی۔ اس سے کہو نا اللہ کو مانو تو وہ کہتا ہے حسین نے کیسا مانا میں ویسا مانوں گا۔ کہیے رسول کو مانو تو وہ کہیں گے حسین کو دیکھو کہ حسین نے رسول کو کیسے مانا۔ ولایت کو مانو تو آؤ دیکھتے حسین نے ولایت کو کیسے مانا۔ آؤ قرآن کو مانے تو دیکھو حسین نے قرآن کو کیسے مانا۔ بھائی قرآن کو کیسے مانا یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ روکا جا سکتا ہے۔ اور تمہاری توجہ دلاتا چلا جاؤں، یہ کیسا منظر ہے کہ نیزے پہ سارا ہے، 1400 میل دور ہے، 1400 میل دور ہے دمشق، اور وہاں پر سارا نیزے پہ جس میں مبارک موجود ہے کربلا میں، بیچ میں 1400 میلوں کا فاصلہ ہے، سر وہاں ہے، دھڑ وہاں ہے، جسد مبارک وہاں ہے، لیکن وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ بھائی تم اپنی جذباتی توجیہیں جیسی مرضی کر لو کہ شہزادی سے توجہ ہٹانی تھی، لیکن علماء متقدمین نے اس سے ذرا آگے جا کے عرفان میں بات کیا ہے، کہا حسین حجت ہے اور اس نے نبوت کے خلاف ہر اعتراض کا جواب دیا ہے، تو بھلا حسین اس بات کا جواب کیوں نہ دیتا کہ جب کہا گیا تھا کہ رسول بیمار ہیں، ہو سکتا ہے بیماری سر کو چڑھ گئی ہو اور وہ اس میں قرآن کو بھول گئے ہو، تو حسین نیزے میں چڑھ گئے قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے کہ میرا پھاڑ گئی ہے، سر گئی ہے، تو میں نہیں بھولا، وہ میرا نانا ہے۔ اس بات کا جواب دیا حسین نے کہ مجھے میرے سر کو صندوق میں بند کر کے تم لائے، نیزے پہ چڑھایا، جس سے میرا کربلا رہ گیا، میں یہاں آیا، لیکن مجھے قرآن، میں قرآن کی سورہ کہف کی آج بھی تلاوت کر رہا ہوں، تو جب اس صورتحال میں تم نے مجھے کر دیا تو تب بھی ہم قرآن کو نہیں بھولے، تو جب میں نہیں بھولا اس حال میں تو میرے نانا
اور دوسری بات کہ حسین یہی تو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا تعلق وہی کے ساتھ کس طرح سے جڑا ہوا ہے، بھلے ہم نیزے پہ ہوں، بھلے ہم نیزے پہ ہوں، لیکن ہم وہی سے الگ نہیں ہوتے۔ یہی تو کردار حسین تھا، جو بادشاہ بنا بیٹھا تھا، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اور جو وارث کتاب تھا وہ نیزے پہ بھائی حسین بلا شبہ عبد خدا ہیں، کل بھی کہا تھا، روز کہتا ہوں، عبد خدا ہیں، خدائی انسان بھی ہیں، کرتا خدائی بھی ہے، یہ ساری باتیں تمہیں یاد کرا چکا ہوں۔ لیکن حسین شناسی بڑی چیز ہے۔ یہ جو کربلا کے سپاہی حسین کے ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے، شہدائے کربلا جنہیں تم کہتے ہو، یہ حسین سے توحید پوچھنے نہیں آئے تھے، یہ حسین سے قرآن سیکھنے نہیں آئے تھے، یہ حسین سے دین سیکھنے نہیں آئے تھے، یہ حسین سے وضو سیدھا کرانے نہیں آئے تھے، یہ حسین سے اعمال پوچھنے نہیں آئے تھے، یہ خدا پرست تھے، حاجی تھے، نمازی تھے، حافظ تھے، قاری تھے، صدقہ دیتے تھے، خیرات دیتے تھے، زکات دیتے تھے، خمس دیتے تھے، سارے دین کو جانتے تھے، ابھی تازہ سر بھی منڈوا کے آئے تھے، لیکن یہ حسین کے ارد گرد داغے ہوئے، یہ خدا پرستی میں نہیں ہوئے، حسین شناسی۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر حسین شناسی ہو گئی تو خدا پرستی کامل ہو گئی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قوم خدا پرست ہو جائے تو پھر حسین شناسی ضروری ہے، لیکن میں جملہ بدل رہا ہوں، اگر خدا پرستی کی ضرورت ہے تو پھر حسین پرستی کا۔ اب اگر حسین شناسی آ گئی تو سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ اگر حسین شناسی آ گئی تو حسین شناسی کے لیے اگر ہمیں شاعر اللہ کی ضرورت پڑے تو ہم نکالیں گے، اگر ہمیں شاعر اللہ کی ضرورت پڑی تو ہم نکالیں گے۔ میرا خیال ہے کیوں نہ عید الضحیٰ پہ قربانی بند کر دی جائے۔ کیوں بیچارے اتنے پتھروں کی جانیں ذبح کرنا پڑے گا، لٹکانا پڑے گا، بوٹیاں کرنی پڑے گی، اس سے بہتر نہیں جان چھڑائے گا۔ حضرت ابراہیم پہ درود پڑھ دے، ارے ملت اسلامیہ کو غور کرنا چاہیے، اور پوری دنیا کو جو یہود و نصارہ ہیں انہیں غور کرنا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نے گھوڑا نکالا، ہم نے ذوالفقار نکالا، وہ ہم نے اس لیے نکالا کہ ہم کوئی گھوڑا پرست ہے، ہم کوئی جانور پرست ہے۔ انہیں ذوالفقار کا پتہ ہی نہیں، ارے ذوالفقار جانور نہیں ہے، کربلا کا ایک کردار ہے۔
ہم نے خدا سے ہم نے توحید حسین سے لی ہے، ہم نے توحید اپنے ائمہ سے لیا ہے، ہم نے توحید رسول خدا سے لیا ہے، ہم نے توحید قرآن سے لیا ہے، ہم نے توحید اللہ سے لیا ہے۔ ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے گھوڑا پرست ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے امن پرست ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم اس لیے نہیں سوچنا کو نکالتے کہ یہ کوئی گھوڑا ہے اور سجا بنا ہوا اسے چومو، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کردار تھا جب اشرف المخلوقات انسان حسین پہ تیر چلا رہا تھا، یہ بدن آگے کر رہا تھا۔ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے خاکی ہی کہوں گا تو اگر یہ جو جنا کردار ہے جس نے حسین کے ارد گرد طواف کر کے زہرا کے لال کو تیروں سے بچایا، لگ تو بہت چکے تھے جو انسانوں نے مارے لیکن تیروں سے بچایا، پھر تنہائی کا ساتھی ہے حسین کا، جب انسان چھوڑ کے دور کھڑے تھے، یہ گھوڑا پھوجنی سے زخم چاٹ رہا تھا، پھر امین ہے، امانت دار ہے۔ حسین نے کہا ذرا قریب بیٹھ، گوٹی لگائی بیٹھا، ٹیک دی، حسین نے ذوالفقار بھی اسی کے سپرد کی، امامہ رسول بھی اسی کو دیا، تبرکات سیدہ بھی اسی کے حوالے کیے، مرتضیٰ کا حرص بھی اسی کو دیا۔ یہ وہاں سے لے کر تب تک نہیں کیا واپس جب تک شہادت نہیں ہو گئی، تب خیام میں کیا۔ تو یہ امین بھی ہے، رازدار بھی ہے، کیونکہ آخری لمحوں میں حسین نے اللہ کے لیے جو مناجات پیش کی وہ صرف اسی نے سنی، اسی نے۔ امین بھی ہے، رازدار بھی ہے، امین بھی ہے، رازدار بھی ہے، وفادار بھی ہے۔ جب انسانوں نے رسول کا کلمہ بلا دیا تھا، اس نے یاد رکھا۔ جب انسان اپنی علت ظاہری کو بھول چکا تھا، اس نے یاد رکھا۔ یہ امین بھی ہے، رازدار بھی ہے، وفادار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، اپنے ایمان کو چھوڑا نہیں، مومن بھی ہے، طواف بھی کرتا ہے، یعنی عبادت گزار بھی ہے، عطاعت گزار بھی ہے، کیونکہ اللہ کا ولی، اللہ کی حجت زخمی ہے، اور یہ وہاں سے کیا نہیں، عطاعت گزار بھی ہے، عارف بھی ہے، جانتا ہے کہ مجھ پہ سوال کون ہے۔ جو حسین کی فضیلت، عالم بھی ہے، فضائل حسین جانتا ہے، مجاہد بھی ہے کہ کربلا کے جہاد کو سمجھتا ہے، اور روحانی طاقت اتنی رکھتا ہے کہ حسین پر جو آسمان سے توحید کی تجلیاں آ رہی ہیں انہیں برداشت بھی کر رہا ہے۔ تو جو یہ سارے کام کرے دینی اصطلاح میں اسے صحابی کہتے ہیں۔ یہ حسین اور آل رسول کا صحابی بھی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت ذوالجلالہ رضی اللہ تعالیٰ
اور ادھر سے سلام آ رہے ہیں، سلام علی آل یاسین. تو جب وہ حسین پر سلام اتر رہے تھے تو حسین زمین پر نہیں تھے، کسی کی زمین میں. تو اب اتنا کچھ بتانے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں یہ وہ کردار ہے کربلا کا جس کی حیوانیت پر انسانیت ہزاروں بار قربان. پھر اس کا تقدس بتاؤں کہ زلزلہ کا تقدس کیا ہے. حسین سے ساری امانتیں لے کے یہ خیموں کی طرف گیا، جانتا تھا کہ امانتیں کسے دینی ہیں. ماتمی بھی ہے، ماتمی بھی کائنات کا پہلا زنجیر زن جس کے بدن میں تیر ہے. خون میں ڈوبا ہوا، خون میں نہایا ہوا، خون میں نہایا ہوا، اتنا مقدس کہ اس کے خون میں حسین کا خون ملتا ہے. اسی طرح بہتے خون کے ساتھ امانتیں لے کے خیام کی طرف چلا گیا اور وہاں کہتے ہیں نماز نہیں ہو سکتی ماتمی کی. یہ ماتمی ہے، امانتیں لے کے خون سے بھرا ہوا خیام کی طرف چلا گیا ہے اور وہاں نمازی نہیں خود نمازیں پڑھی تھی، وہاں خود نمازیں پڑھی تھی. ساری بیویاں آگے بڑھی، ارے علی کی بیٹی نے گلے میں مائیں ڈال دی. کتنا پاک ہوگا، کتنا پاک ہے. کتنا پاک، کتنا پاک. اندازہ کرو اس کی پاکی کا. اس کے پیروں پر حسین کی بیٹی کے ہاتھ. انسان ہاتھ بھی سالے ہاتھ بھی سالے ہاتھ ہائے کھڑا ہے. بی بی آگے بڑھی، تبرکات اتارے، ذوالفقار اتاری، امامہ لیا، منہ نہیں کھولتا. بی بی آگے آنکھیں بند، خون میں ڈوبا ہوا ہے، آنکھوں سے خون جاری ہے. بی بی کہتی زلجل منہ کھول. سب جواتے زلجل میں ہوں. میں ہوں، بس یہ سنا نا میں ہوں. بی بی کی طرح دودھ دکھا کہ منہ کھول دیا. بیوی نے دیکھا حسین کی دستار کے کچھ پھٹے ہوئے ٹکڑے. زلجلہ کا اوپر کیسے صحابی ہے اسے، لیکن تسلی نہیں ہوئی. 14 ستارے نجم و نسیم قرآنوی صاحب کی پہلا ایڈیشن
بعد والا نہیں، پہلا حدیث جو پشاور سے پرنٹ ہو، اس کے آخری صفوں میں زمین ماں نہ ملے تو میرے پاس، اس زمین میں دیکھا کہ براق جب معراج پہ گئی تھی رسول کو لے گئے، پھر پھرا کے واپس آئی تو غمگین ہو کے رونے لگا براق۔ حضور نے دیکھا، جو بھی اس کی تفسیر جس بھی شکل میں تھا، حضور نے دیکھ کے کہا براق کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کی جدائی، اور یہ کہہ کے جو بھی تفسیر تھی، جو بھی وہ براق تھا، جو بھی کچھ تھا، رونے لگا۔ سخی نے آنسو دیکھے، رحمت للعالمین۔ اچھا کیا چاہتا ہے سلا، کیا چاہتا ہے اس محبت کا سلا؟ کا سخی یہ نہیں ہو سکتی کہ میں سدا تیرے پاس رہوں۔ ہاتھ اٹھ کے رسول نے پروردگار میں محمد ہوں، میرے در سے کبھی کوئی خالی نہیں کیا، بس نہ جانے کیا ہوا کہ جہاں براق تھی وہاں زلجنا تھی۔ رسول اس کا انتظار کرتے رہے کہ وہ آ جائے تو اس کا سوار ہے، اور پھر وہ دن ایک دن آ گیا۔ حسین اس دنیا، رسول کیا سنتے تھے؟ اطلاع دی گئی کہ حسین آ گئے، گھر میں داخل ہوئے، اسما بیٹا لا میرا، اسے کہا مولا انہیں غسل نہ دے۔ رسول نے کہا تو اسے کیا غسل دے گا جسے خدا نے طاہر کر کے بھیجا؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کا سوار اتنا بڑا طاہر ہو، ہم گھوڑا پرست نہیں ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کا کردار سامنے آ جائے کہ انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے، انسان شرمندہ ہو جائے۔ اس نے کہا ہم گھوڑا رہ گئے یہ بات کہ ہم گھوڑوں کے پیروں پہ گر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، تو آؤ تم سورۃ طٰہٰ پڑھو۔ سامری جادوگر ہے، حضرت موسیٰ نیل کو پار کرنا چاہ رہے ہیں، پیچھے فوج ہے کہ اچانک حضرت جبریل، اللہ کہہ رہا ہے جبریل اپنے گھوڑے پہ سوار سامنے آئے، بلکہ لکھا گھوڑی سامنے آئے۔ سامری دیکھ کر جب موسیٰ گزر گئے، سورۃ طٰہٰ موسیٰ گزر گئے، وہ فوج رہ گئی فرعون کی، تب حضرت جبریل اپنے گھوڑی سمیت اپنی سواری کے ساتھ دریائے نیل میں اترے، اس کے پیچھے پیچھے فرعون کا سارا لشکر چل پڑا۔ سامری دیکھ رہا تھا، وہ لشکر سے جلدی سے بھاگا، اس نے حضرت قرآن میں کہ حضرت جبریل کی سواری کی قدم کی مٹی اٹھا کے اس نے رکھ لی، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ اس نے مولا موسیٰ چلے گئے پہاڑ پر مراقبے کے لیے، 30 راتوں کے لیے، 10 راتیں بڑھ گئی، پیچھے سامری نے ایک سونے کا بچھڑا بنا دیا۔ انہوں نے کہا یہ بولتا نہیں، سامری اپنے گھر آیا، اس نے کہا وہ مقدس مٹی یہ سونے کے بچڑے کو بلوا دے گی۔ اس نے مٹی اٹھائی جبریل کی سواری کے پیر کی، نہ وہ رسول تھے، نہ وہ امام تھے، نہ وہ نبی تھے، وہ فرشتے تھے، فقط نور۔ ان کی سواری کی مٹی اس نے بچڑے کے منہ میں ڈال دی، بچڑا بولنے لگا، کیونکہ اس نے نیت کی تھی کہ بچڑا بولے، تو مٹی ڈالی، بچڑا بولنے لگا۔ ارے وہ تو جبریل کی سواری تھی،
یہی جبریل کو میں نے پڑھا آنکھوں سے جھولا جھلاتے لوری دیتے چکی چلاتے دروازے پہ ہاتھ باندھے تو جس کے غلام کے گھوڑے کی سواری اتنا کچھ کرتے اس کے مالک کی سواری اچھا اب اس نے بچڑا تو بنایا موسیٰ آئے 10 کمانڈمنٹس لے کے موسیٰ آئے اور انہوں نے تختی دے ماری بچڑا مر گیا ٹوٹ گیا فنا ہو گیا حضرت موسیٰ نے اب سزا دینی تھی سامری کو تو سامری کو بلا کے نبی کا کردار بتا رہا ہوں قرآن پڑھو شاید تمہارے دل کی آنکھیں کھل جائے سامری کو بلا کے یہ نہیں کہا کہ تم نے جبریل کی سواری کی مٹی کیوں اٹھائی تمہیں سزا ملے گی بلکہ کہا تم نے بچڑا کیوں بنایا نبی نے مٹی اٹھانے پہ کچھ نہیں کہا بچڑا بنانے پہ خدا بنانے پہ سزا دی اور اس سے کہا جا تجھے بخار رہے گا لوگ اس نفرت کریں گے یہ بھی قرآن میں کہا وہ دور سے ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھتا تھا تو چیخیں مارتا تھا اس کی یہ سزا طے پائی گئی تو جب وہ مٹی سواری کی قرآن نے بیان کر دی ہے تو ہم بھی گھوڑے سے نہیں مانگتے ہم گھوڑے کے سوار سے مانگتے ہیں ورنہ کربلا میں کتنے گھوڑے تھے ہزاروں ہم نے تو اس کو نہیں ہاں یہ لاکھوں والی بات آپ دیکھیے ذرا سن لو 9 لاکھ والا قصہ بھئی یہ حضرت اکبری سے منسوب ہے کہ انہوں نے کہا تھا 9 لاکھ فوج اور اسی سے پھر آگے بڑھ چلے ارے بہت بڑے محدث تھے بہت بڑے عقل کے عالم تھے بے عقل نہیں تھے انتہزن محاورتاً کسی نے پوچھ لیا حضرت اردبیلی سے سرکار حسین کی قاتل فوج کتنی تھی تو سرکار نماز پڑھانے جا رہے تھے رکے اردبیلی سرکار اور اٹھ کے کہنے لگے 9 لاکھ انہوں نے لکھ لی کہ اردبیلی نے کہا اب وہ مشہور ہو گئی روایت تو اردبیلی ایک دن نماز پڑھ رہے تھے لوگ اکٹھے ہوئے لوگ کہا آپ نے تعداد بتا دی کہ 9 لاکھ فوج تھی حسین کو قتل کرنے والی تو سرکار اردبیلی نے کہنے کی کہا دیکھی اور کہا ہاں میں نے کہا نا تو انہوں نے کہا کہ 9 لاکھ فوج وہاں کیسے ہو سکتی ہے اتنے لمحوں میں 9 لاکھ فوج ٹھیک کرنا کرانا سب یہ بڑا مشکل کام ہے تو آپ نے فرمایا سنو میں نے حجاز عرب کو محاورے میں لیا کہ جس نے بھی حسین کی مدد نہیں کی وہ حسین کا قاتل ہے تو آپ کو ٹھیک ہے جو کوئی 34 لاکھ کہہ دے وہ بھی ٹھیک ہے جو 48 لاکھ کہہ دے وہ بھی ٹھیک ہے جو 3 کروڑ کہہ دے وہ بھی ٹھیک ہے جو 1 ارب کہہ دے وہ بھی ٹھیک ہے سمجھ میں ہاں وہ تھا 9 لاکھ کا قصہ لیکن سلام اللہ علیہ سے یہ تشریح ہو گئی بچوں کی ہم گھوڑا پرست نہ ہم ہندو ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہندوؤں نے حسین کو بھگوان کہا وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ مجھے یاد ہے پنڈت نارائن کے وہ جملے جاہل نہیں پڑھ رکھا میں گرانت بھی پڑھ رکھا گیتا بھی پڑھ گیتا کی شرح بھی پڑھی پنڈت نارائن نے مہا بھارت میں جو بحث کی اس میں جگہ جگہ حسین کا نام لیا دور تو نہیں بھارت صاف کر پنڈت نارائن جیسے عقل مند انسان نے کہا اس نے حسین کا نام جہاں بھی لیا بریکٹ میں حسین لکھا لیکن اس سے پہلے حسین کا ایک نام لکھا اور وہ اس میں کہتے تھے دھرم پرپت گیتی پرادھنا یہ سب حسین کے نام ہے 200 نام اس نے لکھے حسین کے
اور اس کے نیچے لکھا کہ ایشور نے یہی اتارے تھے رام پر نام. اور پھر کہنے لگے یہ جو حسین ہے نا جسے مسلمان حسین کہتے ہیں یہ در حقیقت پرمیشور کا ایک نشان ہے جو اس نے گیتی پر رحم کیا کرپا کی اور اس کرپائن کی وجہ سے کی جس کا یہ بیٹا تھا. اور جسے تم گاؤں پرست کہہ رہے ہو نا اس نے بھی زلجنا کی تعریف کی. پنڈت نرائن اس نے لکھی دھرتی گیتی گیتی دھرتی. یہ مکالمہ لکھا تھا اس نے اور اس نے لکھا تھا کہ پشو بھی یعنی جانور پشو بھی اسے جانتے تھے کہ ہم جو سانس لیتے ہیں نا وہ بھی اسی ایشور کی دولت سے لیتے ہیں. کہا یہ جو دھرم پتی ہے نا یہ جو دھرم پربت ہے یہ جو پریم نگر کا راجہ ہے یہ جو پریم نگر کا راجہ ہے یہ اتنا دیالو ہے کہ اس نے اپنے دولت وجہ سے انسانوں کو ایشور دے دیا. تو ہمیں تو پنڈت نارائن نے بھی گھوڑا پرست نہ کہا. جو بت پرست تھے ہمیں تو انہیں بھی کہنے کی ضرورت نہ ہوئی کہ وہ ہمیں یہ کہتے کہ ہم گھوڑا پرست ہیں یا مثال دیتے. بھارت میں آج تک کبھی بھی شہیدوں کی مثالیں نہیں دی گئی کہ وہ مسلمانوں سے لڑتے ہوئے کہیں کہ تم بھی تو گھوڑا نکالتے ہو تم بھی تو علم نکالتے ہو. نہیں وہ کہتے ہیں یہ گھوڑا نکالتے ہیں ہمیں پرمیشور یاد ہے. ہم اس کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں. کچھ بھی ہو ذوالجلال کے وارث صاحب الزمان کی وجہ سے. اچھا آپ یہ بھی سنو ہم اسے شبیہ ذوالجلال کیوں کہتے ہیں؟ چلو بھائی تو روکے تو نہیں لیکن چلو لٹریچر تو اکٹھا ہو گیا. تمہیں یاد تو ہے آئندہ ذوالجلال کو دیکھو گھوڑا نہ کہنا کردار کردار بلکہ کردار بھی نہیں شخصیت ہستی ہستی شخصیت ہستی. ہاں ایسے نہیں کرتے اسے شبیہ کیوں کہتے؟ اچھا یہ مجھے بتاؤ شبیہ میں نقل میں اور عکس میں کیا فرق ہے؟ کبھی آپ نے غور میں نہیں ہر وقت ہر ترقی بچی. ہاں جی گھبرایا نہ کیجیے مولا کے بڑے راز مولا کے بڑے راز یقین جانیے تو کچھ بھی نہیں. اور ان کی محبت میں اعتراضوں پہ تو حاضر رہنا چاہیے. ایک عربی آیا کہا مولا آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں. کہا اچھا تیرے چہرے سے مصیبت کا تو نہیں پتہ. جیسے وہ شخص جو امام سجاد کے سامنے حاضر ہوا تھوڑا بہت غریب ہو عطا کیجیے. اچھا نماز پڑھ لو. صحیح کبھی دیر نہیں کی آج کہنے نماز پڑھ لو. چپ کر کے بیٹھ گئے. بادشاہ نے نماز پڑھی ایمان آزاد کی. نہ جانے معصوم نے کیا کیا اور عربی کے پاس کہ ہاں اب بات چیت ہوگی. بولو کیا کہا مولا غریب اور کچھ عطا فرمائیے. اچھا ایک سودا کر دیتے ہیں جو تیرے پاس ہے وہ تو مجھے دے دے. میں ساری دنیا دعویٰ دیکھے سجاد
میں ساری دنیا کی بادشاہی تمہیں دے دوں گا. تم نے جس کے ہاتھ میں زنجیر پہنائی اسی کی مٹھی میں کائنات ہے. جو تیرے پاس ہے مجھے دے دے. بادشاہ بن. اس نے کہا سبھی میرے پاس ایسا کیا جو زمین پھٹے پرانے کپڑے, میرے پاس ایسا کیا ہے جو آپ کو میں دیا کر بہت قیمتی شاید تیرے پاس. قریب بلا لکھا وہ جو تیرے دل میں محبت علی ہے نا, وہ محبت علی مجھے دے دے اور دنیا کی بادشاہی دے دے. تھار پھٹے پرانے کپڑوں میں 4 قدم بھاگ کے پیچھے کا مولا اگر ایسے ملتی ہے دولت تو بادشاہ میں بہت امیر ہوں. خدا سلامت رکھے. تو بہت آج تو شکریہ بنتا ہے پیچھے کہ انہوں نے بھی قرآن ختم کیا. خدا ہم کو سلامت رکھے جس نے یہ نیکی کمائی. نہیں, علی کا نام لینا ثواب نہیں ہے, عبادت ہے. یہ بڑی بات, بہت بڑی بات. خدا سلام رکھے. خدا کی قسم دل چاہ رہا ہے آج کہیں بھی نہ جاؤں, بس آپ نعرے لگاتے ہیں میں بھی لگاتا. ہمارا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے. اس سے بڑا قاری کوئی نہیں جو ایک سانس میں قرآن ختم ہے. خدا تمہیں سلامت رکھے. بڑی محبت ہوتی ہے, بڑی محبت کی ہوتی ہے جناب. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شبیہ میں, نقل میں اور عکس میں کیا فرق ہے. پانی میں میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں کہوں گا یہ شبیہ ہے, میری نقل ہے نہیں, عکس. شیشے میں دیکھا عکس ہے. شبیہ شبیہ مثلا میرے بیٹے کی شکل مجھ سے ملتی تو آپ کہیں گے بابا کی شبیہ ہے. نقل کیا ہے؟ کوئی مجھ جیسا باقبا پہن کے بیٹھے ایسے لگتے. آج مسئلہ تمہارا ایک حل کرنا چاہتا ہوں. مولا کراتے ہیں, میں اور آپ تو مومن ہیں. ہمارا تو کام ہے اپنے صاحب کی طرف دیکھنا. نحن صفات اللہ, نحن اسماء اللہ. ہم ہی اللہ کے نام. مثلا میرا دل چاہے رازق کہوں, اللہ کا نام لینا چاہوں تو مجھے نہیں پتہ کس کا نام ہو جائے گا. حدیث ہے. اچھا سنو, بالکل پیارے پیارے بیٹے ہیں, اچھے اچھے خوبصورت پیارے, نور چمکتا ہے ولایت کا ان کے چہروں سے. مات پوچھو سب کے چہروں سے اپنا ہی نور چمکتا ہے مولا کی محبت کا. ہر کسی کے چہرے سے چمکتا ہے, بس آنکھیں دیکھنے والی. تم لوگ سامنے بیٹھے تو خدا کی قسم ایک تو آنکھیں بھی نہیں کھلتی, اتنا نور ہوتا ہے تمہیں. یہ اس کا نہیں ہے, یہ تو میرے بیٹوں کا ہے, میرے بھائیوں کا, میرے دوستوں کا ہے, بزرگوں کا ہے. یہ نور ولایت.
بھائی دیکھو، ایک میں ہوں، غور سے سنو، ایک میں ہوں، اور کہ کوئی بچہ اٹھا اور نے کہا لما آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اسے جلدی سے ایک تصویر ہوتی اور فوراً پرنٹ لے آیا، سرکار دیکھی اور میں نے دیکھا وہی ابا کا با، وہی شکل، وہی میں. اب ایک ہاتھ میں اس نے مجھے پکڑا، اب میں تصویر کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں میں ہوں، لیکن میں ہوں اور یہ تصویر ہے. ہاں، اب اگر میں کہوں یہ تصویر جو ہے یہ میں ہوں تو آپ کہیں گے سرکار نہیں، ایسا ہی کوئی دنیا میں ایجاد نہیں ہو کہ آپ کی تصویر آپ ہو جائے. ہیں آپ ہی، ہیں آپ ہی، لیکن آپ نہیں ہیں، آپ کی تصویر ہے. شکل شباہت ہر چیز آپ ہیں، لیکن آپ نہیں ہیں. یہ تصویر ہے، آپ ہیں. یہ تصویر آپ نہیں ہو سکتی، نہ آپ تصویر ہو سکتے ہیں، ہے آپ کی. میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ دیکھو میں ہی ہوں. آپ اٹھ کے سارا مجمع کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا ہے؟ سرکار یہ آپ کی تصویر ہے، آپ نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ کی تصویر ہے، آپ ہیں. ہے میری تصویر، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ کی تصویر ہے، آپ ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے، یہی علی اور خدا میں فرق ہے. اب سمجھ آئی عین اللہ، وجہ اللہ، اوذن اللہ، راس اللہ، شعر اللہ، شفتین اللہ، لسان اللہ. اب سمجھ میں آئی؟ پوری کی پوری اس کی تصویر ہے، وہ نہیں ہے لیکن اس کی تصویر ضرور ہے. اب بتا ہم سے زیادہ نازک کوئی تو جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں؟ ہم نے اللہ کو اللہ اور اپنا رب عباد اللہ شریک پورے سرات کی تیز دھار تلوار پہ کھڑے ہو کے مانا ہے. جہاں کہیں بھی ہم جا سکتے تھے لیکن ہم نے وجہ اللہ کو دیکھ کے کہا تو اس کا وجہ اللہ ہے، وہ اصل ہے. تمہاری تو ہستی اتنی، تم نے تو ایک علی کو بھی برداشت نہ کیا، اس پہ ہی تم ڈولنے لگے. ہم تو 14 علی لیے پھرتے ہیں. خدا تمہیں سلامت ہے. یا علی یا علی یا علی ہم تو 14 لیے ہمیں شک نہیں ہوتا. ہاں ہمیں شک نہیں ہوتا، ہمارے تو اس معاملے میں شیطان کی ضرورت نہیں.
14 کو مانتے ہیں، ایک سے بڑا پھیر کے دکھائے، 14 کو ذرا 13 کر کے دکھائے۔ ہم بڑے پکے ہیں، ہمارے کلیجے غدیر کی مٹی سے بنے ہیں۔ ادھر ادھر سے کھنکھناتی مٹی سے نہیں بنے، ہم غدیر کی مٹی سے بنے۔ ہمارا دل غدیر ہے، اس میں شر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، شر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں امان ہے اللہ کی، ہمیں اللہ نے شرک سے پاک کیا، ہمارے دلوں میں علی بٹھا کے ہاں، یہودیوں نے پوچھا تھا امیر المومنین آپ مسیح رسول ہیں؟ ہاں، اب یہ بتائیے اللہ کیا نہیں جانتا؟ یہودیوں نے پوچھ لیا علی سے، یہ بتائیے اللہ کیا نہیں جانتا؟ علی نے مڑ کے قہر کی نگاہ ڈالی اور کہا ہاں، اللہ ایک بات نہیں جانتا کہ کوئی دوسرا خدا ہے۔ اللہ نہیں جانتا کہ کوئی، تو جو شے اللہ نہیں جانتا تو اللہ کا شریک کیسے کوئی ہو سکتا؟ یہ کیچڑ کیا ہے؟ مٹی، اس کے بنائے ہوئے بت، یہ خدا کا مقابلہ انسان کے بنائے۔ ہاں ہاں، یہ تم سوچو کہ بت خدا کے مقابلے میں آئے، یہ بات تو بت پرستوں نے بھی نہیں کی کہ یہ خدا ہے۔ قرآن میں دیکھ لو، پوچھا گیا اے رسول سے پوچھو یہ کیوں کرتے ہیں بت پرستی؟ انہوں نے جواب دیا کہ وسیلہ ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ وہ بت پرستی کرتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ نہیں کہتے۔ میں نے اللہ نہیں ہے، بت پرستی وہ اس پہ کہتے کبھی تفصیلاً بت پرستی کی بات ہے، لیکن پتہ نہیں توحید پرستوں کو بت شکل سے بیر کیا ہے؟ جس نے بت توڑے اسی کا بغض۔ شبیہ کیا ہے؟ نقل کیا؟ دیکھو، شبیہ ہوتی ہے جیسے مولا علی اکبر کے بارے میں، یہ شبیہ رسول، اور وہی مثال جو ہمیشہ دیا کرتا ہوں، پٹواری سے فرد لے لیا، اس نے جمع بندی کی نقل کی اور اس پہ لکھا نقل پا مطابق اصل ہے، یعنی فرق کچھ نہیں ہے، یہ نقل ہے۔ اس نے یہ کیوں نہ لکھا یہ شبیہ ہے اصل کی؟ نہیں، اس نے کہا نقل ہے با مطابق اصل، یعنی جو کچھ اس میں لکھا ہوا میں نے وہی لکھ دیا۔ تو نقل وہ ہوتی ہے جو بیان ہو کیا کہتے ہیں اس کو، کتنا آسان لفظ، یعنی بالکل وہی، وہ ہوتی ہے نقل۔ شبیہ وہ ہوتی ہے جس کی کوئی نوک پلٹ درست کر دی جائے۔ ہم زلزلہ کو اسی لیے نقل زلزلہ نہیں کہتے کیونکہ یہ وہ اصل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں شبیہ ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ویسا لگے۔ اسی لیے علی اکبر نقل نہیں آئے رسول کی، شبیہ ہے، کیونکہ محمد ایک ہی دفعہ بنا تھا، اب اللہ نے تمہارا اکبر بنا کے بھیجا تو اس میں کچھ نوک پلٹ درست کی، یعنی رسول عبداللہ کے ہاں نازل ہوئے، یہ حسین کے ہاں، اسی لیے کا شبیہ رسول۔ عکس کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تمہیں تھوڑا سا میرے ساتھ ہے، میرے پاس 10 منٹ،
اور اس میں جلدی سے تمہیں پھر میرا دل چاہ رہا ہے رسول کا معراج پہ گیا نا تو رسول فرماتے ہیں ابو ذر بڑے دنوں بعد ابو ذر نے پوچھا سب کو جو معراج ہوا تھا اس میں کیا کیا ہوا تھا، مجھے بھی تو کچھ بتائیں جس کا میں مسکرائے رسول نے کہنے لگے ابو ذر بات سن، کل ابو ذر سے بات شروع کر اور آپ کو بتاؤں گا کہ ابو ذر کتنا بڑا مومن حسین تھا اور کتنا بڑا مادمی تھا۔ ابو ذر پوچھتے رسول کہنے لگے جب میں معراج پہ گیا تو ایک جگہ پر مجھے رکنے کا حکم ہو، میرے محبوب یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، کہا مخلوق کی وہاں کوئی شے نہیں تھی اور نہ زمانہ تھا نہ شے تھی اور نہ لا شے تھی، کچھ نہیں تھی، بس میں اور سامنے آئینہ توحید تھی۔ محبوب نظر اٹھا، میں نے نظر اٹھائی تو میں کھڑا بھی تھا، میں سامنے بھی تھا، میں کھڑا بھی تھا میں سامنے بھی تھا۔ کہا رسول اب چلیے۔ میں گیا اور میں نے مڑ کے دیکھا، میں جا بھی رہا تھا میں کھڑا بھی تھا، میں فوراً سجدے میں گیا جہاں زمین نہیں تھی، مقام نہیں تھا، مصلی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میں سجدے میں گیا، میں نے سجدہ کیا، میں نے تسبیح پڑھی۔ محبوب کیا پوچھنا ہے، مالک میں جا بھی رہا ہوں میں کھڑا بھی ہوں، مصطفیٰ کیا کروں تیرے حسین سے پیار بڑا ہے۔ میں نے آج کی رات تیرا عکس لے لیا کہ جب مجھ سے تیری جدائی میں مانگے گا تجھے تو میں تیرا عکس اکبر بنا کے وہ جو مجبور نہ تھے آج جنگل میں دوسری بات ہے مسلمان تو علی کی بیٹیوں کو جنگل میں لے دوسری بات ہے، دوسری بات ہے آج کی رات اب بتاؤ کیا کرو، 3 واقعے ہر رات بتایا کروں گا تمہیں کہ آج کی رات کیا کرو تاکہ تم محرم کے ساتھ سفر کر سکو۔ آج کی رات ہائے حسین پھر صحابہ میں سے اٹھے، کہنے لگے میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، میں آ جاؤں۔ اٹھے اور تاریکی میں گم ہو گئے، یوں گئے غائب ہو گئے، چھپ گئے، تاریکی آنکھوں کے آگے حائل ہو گئی، صحابہ کو نظر نہیں آئے کہ عباس بے چین۔ وہی آئے جہاں عباس کو پناہ ملتی ہے۔ خیمے میں آ کے تکبیر گئی، بہن بے چین ہو کے مصلی سے اٹھی، عباس اندر آ بیٹھے، میرے بھائی کیا ہوا؟ شہزادی میں کیا کروں، اے علی کی لاڈلی، اے مال کے، میں کیا بتاؤں، بادشاہ کا فرمان بھی آڑے آ رہا، بادشاہ زمانہ اچھا نہیں، مالک اکیلے چلے گئے، کسی کو ساتھ آنے کا حکم نہیں دیا، میں کیا کروں، حکم دیجیے۔ عباس باہر کھڑے ہو کے تکبیر کہے، اگر تکبیر کا جواب آ جائے تو بادشاہ آ جائیں گے۔ جلدی سے عباس باہر گئے، کہا اللہ اکبر، کوئی جواب نہیں آیا۔ عباس پھر خیمے میں داخل ہوئے، شہزادی کوئی جواب نہیں آیا، کہا اچھا آپ جا کے تکبیر بھی کہے اور کہے علی کی بیٹی پوچھتی ہے آپ واپس آ رہے ہیں کہ میں پتہ کروں آپ کا نام ہے۔ عباس نے صدا دی اللہ اکبر، مولائی سیدہ فرماتی ہیں
آپ اکیلے چلے گئے، آپ تشریف لا رہے ہیں، یہ سیدہ کی بیٹی کہتی ہے میں آؤں، میں گھبرا رہی ہوں کہ اچانک حسین کے رونے کی آواز بلند ہوئی، عباس بے چین تلوار نکل آئی، بی بی جواب کوئی نہیں، لیکن میرے مولا کے گریے کی آواز ہے، حسین رو رہے ہیں۔ بی بی نے کہا پھر جا کے کہے میں آؤں۔ کیا اچانک حسین خیمے میں داخل ہوئے، پہلے بائیں ڈالی گئے، حسین کہاں گئے تھے؟ حسین نے بہن کو سینے سے لگایا اور بچوں کی طرح پھرک پھرک کے رونے لگے اور کہنے لگے کچھ نہیں بہن، میں گیا تھا اپنی بختہ دیکھنے، میں جب وہاں گیا میں نے دیکھا کوئی بیٹھا ہے، میں نے کہا اللہ اکبر، آگے سے میری ماں بیٹھی تھی۔ میری ماں بیٹھی تھی، میں آگے بڑھا، میں نے کہا ماں آپ کیا کر؟ کہا حسین میں وہ جگہ دیکھ رہی تھی جہاں تو کروٹیں بدلے گا۔ کیا اچانک بی بی ماں کھڑی ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی حسین کیا میری بیٹی پریشان ہوئی، تو واپس خیام میں جا۔ تو میری ماں ایک طرف جانے لگی تو میں نے کہا سیدہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا سیدہ نے رک کے مجھے کہا نجف جا رہی۔ میں نے کہا ماں نجف کیوں جا رہی ہے؟ کہا وہ اصل میں تیرا بابا اپنے دربار میں ماتم۔ کہا کیوں؟ کہا آج دوسری رات ہے، عالیہ کو جنگل میں بیٹھے ہیں۔ جنگل میں بیٹھے دوسری رات ہے، بس گلے مل کے دونوں بہن بھائی روتے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ اب حسین ایک بات تو بتا، ایک بات تو بتا، میں نے سنایا تھا شاید آپ کو کہ حسین ماں کہنا چاہتے تھے، سنو یہ باتیں بی بی کی زندگی تھی، گردش کر کہ حسین ایک بات کو بتا۔ ہاں بی بی یہ کربلا کھیل جان بیوہ سوال ہے۔ حسین نے شہزادی کو دیکھا، بی بی یہ جبر نہیں، یہ کچھ بھی جبر نہیں، میرا اختیار ہے، میں اس سے عشق کرتا ہوں۔ بی بی نے جانے کا حسین یہ بتا تیرے عشق کا کبھی جواب آیا؟ ہم جو کربلا میں اتر آئے تو جواب آیا؟ کہہ دو کہ حسین نے کہا اب بہن کربلا میں اترا ہی اس کے ساتھ، کربلا میں اترا ہی اس کے ساتھ۔ یہ مکالمہ ہوا، سنتے جو میں تمہیں کہیں نہیں جانا چاہتا، اس میں چاہتا تھوڑا سا گریا ہو، شہزادی تمہارے گرنے کی آواز سنتے پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا حسین بڑی بے دردی سے بہن سے اٹھے اور اپنے خیمے میں گئے، اتنے میں خیمے کے دروازے پہ کسی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ بی بی نے کہا ماں فضا اماں دیکھی کون ہے؟ باہر جا کے دیکھا تو عباس تلوار سے دیکھ آنسو بہا۔ بی بی فضا دوڑتی ہوئی کہ شہزادی خیر کیا ہو؟ کہ عباس رو رہے۔
جیسے اٹھی پردہ ہٹایا، کہا عباس اندر آ۔ مالک اندر آئے، عباس کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ میرے پاس بیٹھو، بیٹھ عباس کرے پاس۔ شہزادی کے سامنے دو زخموں کے پاس روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ریش مبارک سے آنسو گرتے۔ بی بی نے ایسے ہاتھ کیا، عباس کے آنسو لیے، اپنی سر کیا عباس کیوں رو رہے؟ مجھے پتا کیا ہوا؟ کہا بی بی میں مالکوں کے حکم کی تعمیل پہ معمور ہوں، لیکن میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، آج تینوں کی میٹنگ ہوئی، تینوں کی محفل لگی، تینوں کا جلسہ ہوا، تینوں اکٹھے تھے، مشاورت ہوئی، شورا ہوئی۔ کون تھی؟ کہ شہزادی تینوں حجتیں، تینوں امام، تینوں ہی مالک۔ کون عباس؟ کہ حسین مالک، سجاد مالک، باقر مالک۔ یعنی سمجھے کربلا جہاں پر تین امام اکٹھے ہیں، یہ کیسی سرزمین ہے؟ دو سامد، ایک ناطق، حسین ناطق، سجاد اور باقر بادشاہ سامد، تینوں اکٹھے تھے۔ یعنی معصومین بیٹھ کے مشاورت کر رہے تھے، کہ مجھے معمول کیا ہوا تھا پہلے پہ۔ تینوں کہہ رہے تھے کہ سجاد نے کہا بابا چچا عباس، حسین بادشاہ کی زلفیں نکل گئی، کہا بیٹا عاشور کے دن پیاسوں کے لیے کنویں کھودے گا، کہا پیاسوں کے لیے کنویں کھودے گا۔ اچھا اگر پانی نہ نکلا بھی؟ سجاد بادشاہ نے پوچھا پانی نہ نکلا تو پھر؟ کبھی بھی بتائیں۔ امام نے کہا، امام نے کہا خیام کے پیچھے کھودے گا، اور جب تک پانی نکل نہیں آتا کنویں کھودتا رہے گا۔ بی بی سنا آپ نے؟ چلو میں سامنے تو کھودوں گا تو مجھے پتہ چلے گا حسین کیا کر رہے ہیں، لیکن سیدہ جب میں خیام کے پیچھے چلا جاؤں گا، میں زمین کے اندر کنویں کھودوں گا اور حکم دیا کہ تلوار سے کھودوں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا میرا امام کیا کر رہا ہے؟ شہزادی روتے روتے عباس کو کہنے لگے، کہا عباس میں وعدہ کرتی ہوں کوئی بتائے نہ بتائے، میں جانتی ہوں میری ماں سارا تجھے ہر بات بتائے گی کہ عباس میرا بیٹا بقبر کو اٹھا لایا، اب قاسم کی لکڑی اٹھا لایا، عباس کا آج کی رات اور دوسری اہم بات سنتے جاؤ، تاکہ آج کی حد تک خدا کے ان پیاروں کا ذکر مکمل ہو جائے۔ آج کی رات یہ سب مہمان بنے بی بی ام فروہ کے۔ ان کے خیمے میں، کاش میں نے نام نہ لیا، شہزادی فروہ کے خیمے میں شہزادی نے سب اہل بیت پہ نظر ڈالی، سب کو جھکایا، کہا حسین بادشاہ وہ میرے بھائی حسین، میرے ذمہ بھی کوئی کام لگا دیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے قاسم تو ہے ہی آپ کا بیٹا، لیکن میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے کیا حکم ہے کہ بیوی کی طرف حسین نے نگاہ اٹھائی اور یہی آیت پڑھی، سلام علیہ آل یاسین۔
آل یاسین پر اللہ کا سلام. بی بی طرف نے کہا سلام کیوں بھیجا؟ کہا آپ لائق سلام ہے. پھر بی بی کی طرف دیکھے گا آئیے آپ نے ماں کی جگہ ہے ہماری بھاوج ہے، آپ نے وہ بتا دیا. بی بی نے کہا ہاں آج بتاؤ. اچھا تو میرے سامنے بتا دیجیے. غور سے سنو. بی بی آگے بڑھی اور ہاتھ پکڑا سیدہ قاسم کی ماں کا ہاتھ پکڑا. زینب نے جو بوسے کے لیے چہرہ آگے کیا کہا بی بی کوئی ایسی مصیبت آ گئی؟ کہا رسول کی بیٹی کوئی ایسی مصیبت آ پڑے کہ میرا ہاتھ چومے گی آپ؟ کہا میرا ہاتھ؟ کہنے لگی بات سیدہ گھبرائے نہیں، بس صرف اتنا بتانا تھا کہ مجھے بابا کہہ گئے تھے کہ یہ جو حسن کی اہلیہ ہے نا یہ بڑی نازک کا کام ہے، یہ ہمارے گھر میں آئی تو دکھ ہی دیکھے گی. اے عالیہ بیٹی میری اس بیٹی کا خیال رکھنا، یہ ام فروا میری بیٹی ہے علی کی، اس کا خیال رکھنا. یہ بیرانے سے گھبراتی ہے، یہ آتی نہیں بیرانے کی، اس کے پاس رہنا. ہم آج آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ گھبرائے تو نہیں، ہم آپ کی دل جوئی کے لیے آئے ہیں. بی بی نے گہری نگاہ ڈالی اور کہا بی بی اگر آپ حسین بادشاہ سے اور عباس اور قاسم اور اکبر سے کہیں کہ باہر جائیں تو میں بھی ایک بات کروں. جب یہ شہزادے باہر گئے تو بی بی نے اپنی چادر اتارنا شروع کی، عالیہ کے ہاتھوں پہ رکھی، کہا جائیے حسین کو دکھائیے اور میں تیار ہوں. اور قاسم کی بات یا حسین 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 یا
یا حسین یا حسین